اٹھائیں آنریبل ممبر صاحبہ نے پشاور میں ایک بدقسمت واقعہ ہوا ڈے بیفور اور اس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے. میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا ہے کہ اس ایوان میں اس کی بازگشت سنائی دی ہے, لیکن میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آرٹیکل 14 کے تحت ڈگنیٹی آف اے مین, اور مین سے مطلب پھر مین اور وومن دونوں کا اس میں آتا ہے کہ ایک انسان کی عزت جو ہے وہ آئین میں بھی انشرائن ہے, اور ہمارے قرآن میں اور ہمارا دین بھی ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ کسی انسان کی بےزتی جو ہے وہ کسی کو الاؤ نہ ہے. ایون اگر کوئی پھانسی کا مجرم بھی ہے, آپ اس کو پھانسی تو چڑھا سکتے ہیں, لیکن پھانسی چڑھانے کے دوران, اس عمل کے دوران آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے, آپ اس کے ساتھ بےزتی کوئی نہیں کر سکتے. تو میں یہ یقین پورے ایوان کو اور آنریبل ممبر صاحبہ کو دلانا چاہتا ہوں کہ 5 سال جب خیبر پختونخوا میں ہماری تحریک انصاف کی جماعت کی حکومت گزری ہے تو پولیس کو بہت حد تک ریفارم کر لیا گیا ہے. اور یہاں پہ اگر سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب کا ذکر نہ کیا جائے, جو واقعہ ہوا ہے ایک بدقسمت, اس کا نوٹس لے لیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمود خان صاحب نے آئی جی خیبر پختونخوا کو بلایا, انہوں نے ڈائریکشن دی ہیں, اسٹرانگ ڈائریکشن دی ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے. لیکن اس کے باوجود میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو یہاں ریز کیا, لیکن یقین دہانی دلانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کا کل ہی نوٹس لے لیا گیا ہے اور اس معاملے کو ایڈریس کر لیا گیا ہے. اسی طرح ڈاکٹر عباد صاحب نے شانگلے کا ایک ایشو اپنے اسپیچ میں اٹھایا تھا, ابھی انہوں نے دوبارہ یاد دہانی کی ہے, تو میں ڈاکٹر عباد صاحب کو بھی یقین دلانی ضروری سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ایشو کو بھی دیکھ لیا جائے گا. لیکن انشاءاللہ ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے. جو خیبر پختونخوا کی پولیس کو ریفارم کیا گیا ہے, کسی بلیک شیپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس گڈ نیم کو پختونخوا پولیس کو جو ہے اس کو بدنام کیا جائے. شکریہ جی. بہت شکریہ. بالکل جو پشاور میں واقعہ ہوا ہے اس پہ بالکل نوٹس لینا چاہیے جو بھی پولیس نے کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ میں بھی جو اسٹوڈنٹس پہ جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے, اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں, اور اس پر بھرپور ایکشن لینا چاہیے اس طرح کے تمام لوگوں کے خلاف. جی 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 جناب بیگم طاہرہ بخاری صاحبہ. سب پہ بات ہوگی جی, سب پہ بات ہوگی, سب پہ بات ہوگی. جی بیگم طاہرہ بخاری صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اس ذات پاک کے نام جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا سارا نظام ہے. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. حق بات کا اظہار سردار کریں گے, حق بات کا اظہار سردار کریں گے, ہے جرم تو یہ جرم ہم 100 بار کریں گے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, 1 سال تک عوام بجٹ کا انتظار کرتی ہے. جب جون کا مہینہ آتا ہے تو ان کی آنکھیں اسمبلی کی طرف اور سینٹ کی طرف لگ جاتی ہے کہ اب بجٹ آئے گا اور ہمیں کچھ ریلیف دیا جائے گا. لیکن پورے پاکستان کی تاریخ میں یہ صرف الفاظ کے ہیر پھیر کا بجٹ ہے. یہاں وہ سرکاری ملازمین جو کہ ریڑھ کی ہڈی کا رکھتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, ان کو بالکل اگنور کیا گیا. آج تک کسی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ایسا ہوا ہے کہ وہ مطمئن ہو جاتے ہیں, لیکن اس بار ان کو بھی اگنور کیا گیا. جناب اسپیکر صاحب, آپ بات کرتے ہیں سندھ اور بلوچستان کی, KPK میں BRT کی بات کیوں نہیں کرتے, جو اربوں روپے کھانے کے باوجود اب بھی ایک کھنڈرات کی صورت میں پڑی ہوئی ہے. اور آج بھی آپ یقین کریں, آپ کہتے ہیں تو میں ویڈیو کلپ آپ کو دکھاؤں گی, اس کی بسیں جو ہیں چرسدہ روڈ پہ پھر رہی ہیں. تو کیا یہ عوام کا خون نہیں ہے, یہ بے جا ضیاع نہیں ہے عوام کے خون کا. جناب اسپیکر صاحب, ہم نے جو بھی کیا تھا سیاست سے بالا تر ہو کے کیا تھا. ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ اپوزیشن ہے اور یہ اقتدار ہے. بیت المال ہے, لیپ ٹاپ اسکیم ہے, فیس معافی ہے, جو میاں نواز شریف کا ایک ایم تھا. انہوں نے جو بھی کیا اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ مسلم لیگی ہے, یہ پیپلز پارٹی ہے, یہ PTI ہے. سب کو دیا گیا اور ہر یونیورسٹی میں دیا گیا, جس سے آج طالب علم فیضیاب ہو رہے ہیں. لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ آج وہ چیزیں بھی ختم کر دی گئی. جناب اسپیکر صاحب,
بجٹ جو ہوتا ہے نا وہ پورے پاکستان کے لیے اہم ہوتا ہے. آپ نیا پاکستان ضرور بنائیں لیکن نئے پاکستان میں وہ چیزیں بنائیں جس میں عوام کو فائدہ ہو. آپ کی تنقید تو صرف اپوزیشن پہ ہے. احتساب میں اپوزیشن ہے, اپوزیشن نشانہ بنتی ہے اور خاص کر اپوزیشن کے لیڈران نشانہ بنتے ہیں. پروجیکٹ ہماری حکومت بناتی ہے, افتتاح آپ لوگ کرتے ہیں, لیکن عوام کو پتہ ہے کہ یہ کس نے بنایا ہے اور یہ کون کیا کر رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب, پچھلے سال ڈینگی آیا تھا, حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ہر گھر میں 3-3, 4-4 لوگ مر رہے تھے. میاں محمد شہباز شریف نے کوشش کی, رد کر دیا گیا. پھر دوسری بار جب قابو نہ پایا گیا تو پھر ریکویسٹ کی گئی, پنجاب سے ٹیمیں آئیں اور انہوں نے ڈینگی کو قابو کیا. تو پھر کیوں نہیں آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے؟ آپ خود اپوزیشن کو ملاتے نہیں ہیں اور پھر بات کرتے ہیں اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب, اگر میں میر شکیل الرحمان کا ذکر نہ کروں تو میرا خیال ہے تشنگی رہ جائے گی. میر شکیل الرحمان جنہوں نے ہمیشہ حق اور سچائی کے لیے آواز بلند کی, جس کی قلم نے ہمیشہ پاکستان کو بین الاقوامی طور پر روشناس کرایا, آج وہ بغیر کسی اس کے جیل میں ہیں. تو کیا ہم اس کی پرزور مذمت نہ کریں؟ میری ریکویسٹ ہے کہ ان کی پرزور مذمت بھی کی جائے اور ان کی رہائی کے احکامات بھی جاری کیا جائے. یہ میری عدالت سے ریکویسٹ ہے. جناب اسپیکر صاحب, پولیو ورکرز جو آیا دن گھر گھر جا کے پولیو کے قطرے پلاتے ہیں, ان کے تحفظ کے لیے کیا کیا گیا؟ کتنی خواتین گاڑیوں میں ان کو مار دیا جاتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ملتا. جناب اسپیکر صاحب, کرونا کا ذکر نہ کروں تو بری بات ہوگی. کرونا میں لوگ کتنے مر رہے ہیں لیکن اسپتالوں میں بیڈ نہیں ہے. لوگ ہاسپٹل جانے کے لیے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم چلے گئے تو پھر واپس نہیں آتے. تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا گیا, ذرا یہ بھی بتایا جائے. جناب اسپیکر صاحب, یہ جو اسکیمیں ہماری پرانی چل رہی تھی اس کے لیے بجٹ میں کچھ نہیں رکھا گیا, حالانکہ یہ عوامی مفاد کی اسکیمیں تھیں. یہ اسکیمیں کسی کی ذات کی اسکیمیں نہیں تھی, لیکن انہوں نے اس میں بھی کچھ نہیں رکھا, اس کو رد کر کے نام بھی چینج کر لی. یہ جو اسکولیں بنی تھی, میاں محمد شہباز شریف نے بنائی تھی اسکولیں, اس کو بھی بند کر دیا گیا. تو یہ حال ہے. آپ کے ان لیڈر وزیر اعظم آف پاکستان نے کنٹینر میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ برطانیہ اور امریکہ میں 2 لاکھ تنخواہ ہے اور دودھ 70 روپے کلو ہے, لیکن دکھ ہے کہ 15,000 روپیہ پاکستان میں تنخواہ ہے اور دودھ 100 روپے کلو ہے. تو آج کیا پوزیشن ہے آپ کے سامنے؟ کم از کم وہ وعدہ تو وفا کر لیں. پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ قرضہ لینا اور بھیک مانگنا دنیا میں بے عزتی ہوتی ہے اور دنیا ان کو برا کرتی ہے. تو پھر کیوں آج ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں؟ آج ہم کیوں قرضے لے رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے؟ کرونا کی مد میں اربوں روپے باہر سے آئے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ کدھر چلے گئے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, ہمیں پرانا پاکستان چاہیے جہاں سکون تھا, جہاں امن تھا. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہم نے کیا, لیکن آپ نے یہ نوٹ نہیں کیا کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ بھی تھی اور ساتھ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی تھی. گیس بھی نہیں تھی اور بازار میں سلنڈر بھی نایاب تھے. کیا یہ نیا پاکستان ہے؟ جناب اسپیکر, میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتی, بس صرف اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں وہ پرانا پاکستان عزیز ہے اور ملک کا بچہ بچہ پرانا پاکستان یاد کر رہا ہے. ہجوم دیکھ کر رستہ نہیں بدلتے ہم, کسی کے ڈر سے تقاضا نہیں بدلتے ہیں. 1000 زیر قدم راستے ہوں خاروں کے, جو چل پڑیں تو ارادہ نہیں بدلتے ہم. شکریہ. بہت شکریہ جی. جناب محمد اقبال خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا کامیاب بجٹ پیش کرنے پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ایک بات پہ ہمارا پورا یقین ہے کہ خان صاحب جو بھی قدم اٹھائے گا, جو بھی پالیسی بنائے گا, وہ پاکستان کے لیے ہوگا اور پاکستانی عوام کے لیے ہوگا. جناب اسپیکر, میں اس ایوان کی اور آپ کی توجہ
ایک اہم ایشو کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اسی مہینے ڈسٹرکٹ خیبر باڑہ میں ایک واقعہ ہوا ہے، جہاں پہ ایک پرائیویٹ سکول ٹیچر عرفان اللہ جو اپنے اپوائنٹمنٹ لیٹر کے پیچھے جمروز جاتا ہے اور وہاں سے سی ٹی ڈی والے اہلکار اسے اٹھاتا ہے، 22 دن حراست میں رکھ کر 23ویں دن اس کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، جو جعلی مقابلہ کر کے اسے قتل کیا جاتا ہے اور متنی میں اسے پھینک دیا جاتا ہے، ہم پوری ایوان اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس واقعے کی ایک جوڈیشل انکوائری چاہتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں عدلیہ بھی ہے، انتظامیہ بھی ہے اور مقننہ بھی ہے، اور اس کی دائرہ اختیار بھی بالکل معلوم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سزائیں دینا عدالتوں کا کام ہے۔ یہ پولیس سزائیں کس طرح دیتی ہے؟ پولیس کا جعلی مقابلہ اور وہاں پہ ایک اسکول ٹیچر کو قتل کرنا، پوری قبائل اس کی مذمت کرتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں جناب اسپیکر مطالبہ کروں گا کہ ہمیں قبائلیوں کی جان و مال انتہائی عزیز ہے۔ اگر قبائل کے ساتھ اب بھی